أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 92 میں روزہ کے بعض مبطلات کا تذکرہ کیا جائے گا. وہ چیزیں جو روزہ کو باطل کر دیتی ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. استمناء کے مبطل ہونے کا بیان ہوگا. استمناء کا معنی اور مفہوم ذکر کریں گے. غبار متعدی کے حلق تک پہنچانے کا حکم ذکر ہوگا. فقہی آراء اور نظریات کا جائزہ لیا جائے گا. شہید ثانی کی تحقیقات اور تجزیہ اور تحلیل اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی. اس سے پہلے روزے کے وجوب پر اور اس کے بارے میں قرآنی اور روائی جو وجوب کی مستندات تھیں ان پر گفتگو ہو چکی ہے، اور بعض جو مبطلات ہیں روزے کو فاسد اور باطل کرنے والی چیزیں ہیں ان کا بھی ذکر ہوا. اس درس میں استمناء اور غبار متعدی پر بحث ہوگی. شہید ثانی فرماتے ہیں استمناء بھی روزے کے مبطلات میں سے ہے. استمناء استمنا یا سمنی استمناء یعنی طلب منی ہوتا ہے، یعنی منی نکالنے کی کوشش کرنا بغیر جمع کے. ہم بستری کے بغیر کوئی طریقہ ایسا کرتا ہے کہ منی نکالے تو روزے کی حالت میں منی نکالنا یہ حرام بھی ہے اور روزے کو بھی باطل کرتا ہے. مع حصول ہی شہید ثانی نے فرمایا کہ اگر استمناء کرتا ہے اور منی خارج بھی ہو جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر فقط وہ کوشش کرتا ہے لیکن منی خارج نہیں ہوتی تو پھر روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن یہ کام حرام ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن احکام کو روزے کو باطل کرنے والے احکام اس پر جاری نہیں ہوتے اس صورت میں. اور اسی طرح ہے یعنی استمناء کے حکم میں ہے اس طرح نگاہ کرے اور اس طرح جناب علی کھیل کود کرے کہ جمع کے بغیر ہی منی خارج ہو جائے نظر کرنے سے اور کھیل کود کرنے سے. اور اسی طرح تخیل کرے کہ اس کی عادت بھی یہ ہے کہ ایسے تخیل کرنے سے پھر وہ منی خارج ہو جاتی ہو، تو یہ بھی استمناء کے حکم میں ہے اور روزہ ایسے باطل ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ تمام صورتیں اس میں شامل ہیں کہ اگر وہ روزے کی حالت میں ایسا کام کرتا ہے جیسے منی خارج ہو جائے، اگرچہ وہ بغیر جمع کے اور بغیر ہم بستری کے ہو، تو پھر یہ حرام بھی ہوگا اور روزہ بھی باطل کرے گا اور اس کی قضا اور کفارے کے احکام بھی اس کے اوپر آئیں گے. فقہ کی کتابوں میں جو بحثیں ہوتی ہیں، احکام بیان ہوتے ہیں، وہ مختلف ابواب میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ کتابیں اور کچھ تحقیقات ایسی ہوتی ہیں جو ایک موضوع کے اندر آنے والے احکام کو اپنے اندر جمع کر لیتی ہیں. ایک کتاب علامہ محمد آصف محسنی نجفی قندھاری نے لکھی تھی حدود الشریعہ، یعنی 4 جلدوں میں تھی. اس میں انہوں نے تمام واجبات جو شریعت میں آئے ہیں اور جو محرمات ہیں، جو حرام کام ہیں، ان کو اس کتاب میں جمع کرنے کی کوشش کی تھی. نہایت ہی عمدہ کتاب تھی. اسی طرح 100 جلدوں میں ایک فقہ کی کتاب ہے علامہ محمد شیرازی، 100 جلدوں میں، اور علامہ اختر عباس نجفی صاحب نے اس کی ترجمہ کرنے کی کوشش کی تھی. 10-20 جلدیں انہوں نے ترجمہ کی تھی اور باقی پھر وہ رہ گیا تھا کام. تو پہلے تو وہ جمع ہو جائیں. اس میں نے دیکھا تھا کہ 70 اور 80 اور 79 نمبر جو جلدیں تھی وہ بھی واجبات اور محرمات کو جمع کرتی تھی. اور اس طرح باقی علماء نے بھی اس طرح کے کام کیے ہیں. ایک اردو زبان میں کتاب آئی ہے محرمات اسلام، ظاہراً جامعہ تعلیمات اسلامی والے نے چھاپی ہے. تو اس میں بھی تمام وہ کام کے جو شریعت کی نگاہ میں حرام
ہوتے ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے، تو استمناء کو بھی محرمات میں سے شمار کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں مفصل جہاد اور فروعات ہیں۔ یہاں روزے کی بات میں اتنا ہی ذکر ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر ایسا کرے، ایسی کوشش کرے، ایسی عادت کرے جس سے منی خارج ہو جائے، چاہے وہ خیال ایسا کرے اور اس کی عادت ہو کہ منی خارج ہو جاتی ہو، نظر ایسی کرے، ڈرامے فلمیں اور ننگی جو ہے نا جی کیا ہے ایسی ویڈیوز وغیرہ دیکھے، یا پھر کیا ہے کھیل کود ایسی کرے، تو پھر اگر منی خارج ہو جاتی ہے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ باقی اس کے متعلق جو احکام ہے پھر تفصیل کے ساتھ وہ محرمات اسلام والی کتابوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک اور مبتلات روزہ میں سے ہے ایصال الغبار المتعدی، متعدی غبار کو حلق تک پہنچانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ شہید ثانی کے نزدیک ہے کہ غلیظ ہو، گاڑھا ہو یا غیر غلیظ ہو، محلل یعنی حلال چیز کا غبار ہو جیسے آٹے کا غبار ہوتا ہے، یا حرام چیز کا غبار ہو، شہید ثانی نے یہاں پہ مثال دی ہے مٹی کا غبار ہوتا ہے۔ مٹی حرام ہے کھانے کے لحاظ سے لیکن پاک ہے، بلکہ پاک کرنے والی ہے، اس کے ساتھ تو تیمم بھی ہو جاتا ہے۔ تو حرام اور پاک میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ پاک وہ چیز ہے کہ جو نجس نہیں ہوتی اور وہ اگر کپڑے یا بدن پہ لگی ہو تو اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، لیکن حرام و حلال ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جن کا کھانا پینا حلال ہو تو وہ حلال ہے، اور جن کا کھانا پینا حرام ہو تو وہ حرام شمار ہوتی ہے۔ تو مٹی بھی حرام ہے مگر پاک ہے۔ شہید اول نے اپنی دروس شرعیہ میں اور بعض دوسرے فقہا نے غبار کے بارے میں تفصیل دی تھی کہ فقط غلیظ اور گاڑھا غبار اگر حلق تک پہنچائیں تو پھر روزہ باطل ہوتا ہے، غیر غلیظ ہو تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں لا وجہ لہو، اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملی۔ اور حلق کی مقدار کہاں ہے جہاں پر اگر غبار کو پہنچائیں تو روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ فرماتے ہیں حد الحلق مخرج الخاء المعجمہ، یعنی حلق کی جو مقدار ہے وہ جہاں سے خا اور غین خارج ہوتے ہیں، یہ ابتدائے حلق میں سے خارج ہوتے ہیں۔ حروف حلق کی 6 ہیں، ابتدائے حلق سے ہا اور خا خارج ہوتے ہیں، اور درمیان سے عین اور ہا حلوے والی، اور آخر سے حمزہ اور ہا گول ہا خارج ہوتی ہیں۔ باقی ان چیزوں کی تفصیل علم تجوید اور علم قراءت میں بیان کی جاتی ہے، تو ہم ان کو اسی پہ موقول کرتے ہیں، چونکہ ماشاءاللہ اب مدارس میں اور باقی بھی جو متدین طبقہ ہے وہ علم تجوید کو اہمیت دیتے ہیں اور اس پر کافی کام ہو رہا ہے۔ حفاظ کے مدارس اور علمی مراکز قائم ہو چکے ہیں جن میں اس پر کام ہو رہا ہے۔ اب ہم عبارت کے ضمن میں ان چیزوں کی مزید وضاحت بھی کریں گے۔ فرمایا والاستمناء وهو طلب الامناء بغیر الجماع مع حصوله لا مطلق طلبه وان كان محرما ايضا الا ان الاحكام الآتية لا تجري فيه وفي حكمه النظر والاستمتاع بغير الجماع والتخيل لمعتاده معه كما سيأتي۔ استمنائی پڑا ہے چونکہ یہ عطف ہے عقل و شرب یا جو جماع ذکر ہوا تھا اور وہ مجرور تھا، اس پہ حرف جر داخل تھا۔ الکف عن العقل والشرب، یعنی مبتلات روزہ بیان کر رہے ہیں۔ روزے کی تعریف میں فرمایا کہ روزہ بچنا ہے کھانے پینے سے اور جماع اور ہم بستری کرنے سے اور استمناء کرنے سے، اور اس سے سمجھا جاتا ہے کہ استمناء بھی کیا ہے؟ مبتلات روزہ میں سے ہے۔ وَهُوَ طَلَبُ الْإِمْنَاءِ، یعنی منی خارج کرنے کو طلب کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، بغیر الجماع، بغیر ہم بستری کیے، مع حصولہ، یا
منی خارج ہو جائے. لا مطلق طلب ہی، صرف منی خارج کرنے کی کوشش سے روزہ باطل نہیں ہوتا. وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا أَيْضًا، اگرچہ یہ بھی حرام کام ہے. إِلَّا أَنَّ الْأَحْكَامَ الْآتِيَةَ لَا تَجْرِي فِيهِ، مگر اس میں روزے کے باطل کرنے والے احکام جاری نہیں ہوتے، قضاء و کفارہ نہیں ہوتا اگر منی خارج نہ ہو. یہ محرم اور حرام کام ہے، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ استمناء کی کوشش کرنا بھی حرام ہے. ایسی عادت کرنا، مختلف علماء نے اس پر مفصل کلام کیا ہے. قرآن کی آیات میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جنتی ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیوی یا کنیز. تو اس کے علاوہ استمناء وغیرہ کرنے سے کوئی بندہ جو ہے اپنی مثلا خواہشات پوری کرتا ہے تو یہ حرام ہوگا. اور اس طرح احادیث میں بھی سخت اس کے بارے میں تعبیرات موجود ہیں. احادیث کی کتابوں میں ان کو محرمات کے باب میں جمع کیا گیا ہے. وفی حکمہ النظر والاستمتاع بغیر الجماع، اور اسی کے حکم میں ہے، یعنی استمتاع کے حکم میں ہے اس طرح نگاہ کرنا، یعنی ایسی فلمیں، ایسی ویڈیوز وغیرہ دیکھنا، ایسی تصویریں دیکھنا یا ایسی نظر کرنا جو ہے جس سے اس کی منی خارج ہو جاتی ہے، تو وہ بھی استمتاع کے حکم میں. استمتاع کھیل کود یا اس طرح چھیڑ چھاڑ کرنا بغیر جماع کے جس سے منی خارج ہو جائے تو روزے کی حالت میں یہ مبتل ہے. والتخیل، اور اسی طرح تخیل کرنا، لمعتادہ معہ، ایسے شخص کے لیے کہ جس کو تخیل کرنے سے یعنی منی خارج ہو جاتی ہو تو اس کا بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. کما سیاتی، اس پر مزید بھی روشنی ڈالی جائے گی. وَإِيصَالِ الْغُبَارِ الْمُتَعَدِّ إِلَى الْحَلْقِ غَلِيظًا كَانَ أَمْ لَا بِمُحَلَّلٍ كَدَقِيقٍ وَغَيْرِهِ كَتُرَابٍ وَتَقْيِيدُهُ بِالْغَلِيظِ فِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ وَمِنْهَا الدُّرُوسُ لَا وَجْهَ لَهُ وَحَدُّ الْحَلْقِ مَخْرَجُ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ، اور متعدی غبار، گرد و غبار جو ہوتا ہے اس کو پہنچانا حلق تک، اس سے بھی روزہ باطل ہوتا ہے، چاہے غبار غلیظ اور گاڑا ہو یا غیر غلیظ ہو. عملہ بمحلل، حلال چیز کا ہو، جیسے کا دقیق، دقیق کہتے ہیں عربی میں آٹے کو، تو آٹے کا غبار بھی روزے کی حالت میں حلق تک پہنچائے تو روزہ باطل ہوتا ہے. وغیر ہی، یا حرام چیز کا جو ہے وہ غبار ہو، کا تراب، جیسے مٹی کا غبار ہوتا ہے. وَتَقْيِيدُهُ بِالْغَلِيظِ فِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ، بعض فقہا کی عبارتوں میں غلیظ اور گاڑے غبار کو حلق تک پہنچانے سے مقید کیا گیا ہے، یعنی شرط کیا گیا ہے کہ اگر گاڑا غبار حلق تک پہنچائیں گے تو روزہ باطل ہوگا. وَمِنْهَا الدُّرُوسُ، اسی میں سے دروس شرعیہ بھی ہے، لا وجہ لہ، اس کی کوئی وجہ نہیں تھی، اس کی کوئی خاص دلیل نہیں تھی، بلکہ مطلق طور پر چونکہ غبار ذکر ہوا ہے احادیث میں مبتلات میں، تو پھر وہ غلیظ ہو یا نہ ہو ہر صورت میں مبتل ہوگا. وحد الحلق مخرج الخاء المعجمۃ، اور حلق گلے کی وہ مقدار جہاں پر غبار کو پہنچائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. مخرج الخاء المعجمۃ، یہ نقطے والی جو خاء ہوتی ہے، یہ اس کا جو مخرج ہے، گلے کی ابتدا جو منہ کی طرف ہے، تو وہ کیا ہے مخرج خاء پر اگر پہنچ جائے غبار تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. ہا اور عین یہ درمیان وسط حلق سے نکلتی ہیں، اور ہا اور حمزہ جو ہے وہ آخر حلق سے نکلتے ہیں، تو حلق کی ابتدا کی طرف بھی اگر پہنچا دے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. اب ہم ان مبتلات کی دلیلوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں. استمناء کے ذریعے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں، اور صحیح عبد الرحمن بن حجاج جو امام صادق علیہ السلام سے ہے وہ اس کو شامل ہے. اس میں تھا عن الرجل یعبث بأہلہ فی شہر رمضان حتی یمنی، یعنی ماہ رمضان میں وہ اپنے بیوی کے ساتھ اس طرح
چھیڑ چھاڑ کرتا ہے کہ منی خارج ہو جاتی ہے۔ فرمایا علیہ الکفارۃ مثل ما علی الذی یجامع، اس پر اسی طرح کفارہ ہے جس طرح کوئی شخص روزے کی حالت میں ہم بستری کرے۔ تو وسائل وشیہ باب 4 ابواب ما یمسک عنہ الصائم، حدیث اول۔ فقط طلب منی سے وہ روزہ باطل نہیں ہوتا، اگرچہ اس کے بارے میں حرام حلال کے بارے میں تو بحث ہوگی، ایسی عادت وہ کیوں کر رہا ہے روزے کی حالت میں۔ اور احکام روزہ جو ہے ان کی بارے میں ہے کہ جب منی خارج ہوگی تو پھر وہ مبتلات میں سے شمار کریں گے۔ اور نظر کرنا، استمتاع کرنا اور تخیل کرنا کہ جن کے ساتھ منی خارج ہونے کی اس کی عادت ہو تو پھر وہ بھی استمتاع کے حکم میں ہے۔ چونکہ نصوص حرمت استمناء سے یہی چیز ثابت ہوتی ہے، جب وہ قصد امناع سے ایسا کرے تو اس پر صدق آتا ہے کہ اس نے منی طلب کی ہے، منی خارج کرنا چاہتا ہے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس پر کفارہ ہے۔ اگرچہ خلاف شیخ طوسی سرائر ابن ادریس ہلی اور شرائع الاحکام محقق ہلی میں ہے کہ اگر وہ یعنی نظر کرتا ہے اور منی خارج ہو جاتی ہے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اور شیخ مفید بغدادی، سلار دہلوی، ابن براج قاضی وہ روزے کو صحیح سمجھتے ہیں جب وہ حلال کی نظر کرتا ہے، یعنی بیوی کو اس طرح دیکھتا ہے اور اس کا روزہ اس کا منی خارج ہو جاتی ہے تو پھر اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ تو ان کے کلام سے بھی مراد وہی صورت ہوگی جب اس طرح اس کا منی خارج کرنے کا قصد نہ رہا ہو، جیسا کہ سید علی طباطبائی نے ریاض المسائل میں اس کی تصریح کی ہے۔ تو یہ کتاب بھی علامہ سیستانی دامہ ذلہ کے داماد نے اپنے موسع تحقیقی موسع آل البیت سے، جہاں بڑی بڑی انہوں نے کتابیں شائع کروائی ہیں تحقیقی طور پر، ریاض المسائل بھی 16 جلدوں میں تحقیق کے ساتھ شائع کرائی، پرانی طبع میں یہ 2 جلدوں میں تھی۔ تو یہاں تک غبار کے حلق تک پہنچانے سے روزے کے باطل ہونے کا تعلق ہے تو مشہور فقہائے شیعہ کا نظریہ ہے اور روایت سلیمان مروزی کی وجہ سے یہ قائل ہے۔ سمعتہ یقول اذا تمضمض الصائم فی شہر رمضان واستنشق متعمدا او شم رائحة غلیظة او کنس بیتا فدخل فی انفه وحلقه غبار فعلیہ صوم شہرین متتابعین فإن ذلك لو مفطر مثل الاکل والشرب والنکاح۔ میں نے سنا جب روزہ دار ماہ رمضان میں کلی کرے یا جان بوجھ کر ناک میں پانی ڈالے یا غلیظ قسم کی ہیوی قسم کی خوشبو سونگے یا گھر کی جھاڑو کرے اور اس کے ناک اور کان میں، ناک اور حلق میں وہ غبار چلا جائے تو اس پر 2 متواتر روزے، 2 متواتر مہینے مسلسل 2 مہینے روزے رکھنا واجب ہے کفارے کے، کہ یہ بھی اسی طرح مفطر ہے جس طرح کھانا پینا اور جمع کرنا۔ وسائل وشیہ باب 22 ابواب ما یمسک عنہ الصائم۔ یہ روایت اول تو کئی مجہول الحال راویوں پہ مشتمل ہے اور مقطوعہ بھی ہے اور مزمرہ بھی ہے، امام معصوم کا بھی نام ذکر نہیں ہے۔ اور دوسرا اس میں کلی کرنے، ناک میں پانی ڈالنے اور غلیظ قسم کی خوشبو سونگنے سے بھی روزہ باطل بتایا گیا۔ یہ اصحاب اور فقہاء شیعہ کے اجماع کے خلاف ہے۔ کہا جائے کہ یہ معارض ہے، موثق ہے۔ عمرو بن سعید امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں سألته عن الصائم يتدخن بعود او بغیر ذلك فتدخل الدخنة في حلقه قال جائز لا بأس به وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال علیہ السلام لا بأس۔ تو امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا اس روزہ دار کے بارے میں جو کوئی خوشبو وغیرہ دخنا کرتا ہے، اس کو دھونی دیتا ہے اور وہ دھونی اس کے حلق میں جاتی ہے، فرمایا جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ روزے دار کے بارے میں سوال کیا غبار اپنے حلق میں داخل کرتا ہے، فرمایا کوئی حرج نہیں، یہ بھی اسی باب میں۔ تو محقق ہلی معتبر میں
اس کے بارے میں توقف کرتے. شیخ صدوق سید مرتضی شیخ توسی مصباح میں اور سلار دہلوی نے بھی اس کو ذکر نہیں کیا، گویا وہ اس کو مفتر اور مبتل نہیں سمجھتے تھے، اور بعض متاخرین فقہائے شیعہ نے اس کے مفتر اور مبتل نہ ہونے کی تصریح کی ہے، مگر مشہور نے پہلی روایت پر عمل کیا تھا اور انہوں نے پھر اس کے باطن میں کیا کیا تھا، فرق کیا تھا. کلی وغیرہ تو مبتل نہیں ہوتی، لیکن غبار کو وہ مبتل سمجھتے تھے، حالانکہ بعض نے اس سے غبار غلیظ مراد لیا اور موثقہ سے کہا کہ جب غیر غلیظ غبار کو حلق میں داخل کرے، اور سیرت قطعیہ بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ وہ غیر غلیظ غبار سے تو بہرحال اجتناب نہیں کرتے تھے. تو شہید ثانی نے جو مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام اور اس شرح الامم میں کہا ہے کہ غیر غلیظ جو غبار ہوگا وہ بھی مبتل ہے، تو یہ جناب علی قابل غور نظریہ ہے، یعنی ثابت نہیں ہے. تو بہرحال غبار کے بارے میں زیادہ جو معتبر روایت ہے وہ مبتل نہ ہونے کے بارے میں ہے.